الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند الإفطار وفرحة عند لقاء الرحمن أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، جس مہینے میں ہم سب زندگی بسر کر رہے ہیں یہ بڑا اونچا مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس مہینے کی بڑی قدردانی ہے۔ اس کا اندازہ میں اور آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے تمام آسمانی کتابیں، آسمانی صحیفے اسی مبارک مہینے میں نازل فرمائی ہے۔ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں، دیگر انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتابچے اور صحیفے ہوں، سب کے سب اللہ نے اسی مبارک مہینے میں نازل کیے ہیں۔ حتیٰ کہ کلام الہی قرآن پاک کو بھی اللہ نے اسی مبارک مہینے میں نازل کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مبارک مہینہ وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس کو ایک بابرکت رات میں اتارا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ اللہ نے آسمان دنیا سے، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیک وقت پورا قرآن اللہ نے نازل کر دیا۔ بعض روایتوں میں ہے شب قدر میں، پھر وہاں سے وقتاً فوقتاً ضرورت کے بقدر 23 سال کے عرصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ نے نازل کیا۔ تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو اللہ نے نازل کیا اس کو قرآن میں، رمضان میں، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مہینہ اللہ کے نزدیک بڑا ہی برکت والا ہے۔ ہم اس مہینے کا تقریباً 1 ہفتہ گزار چکے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اس مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے کہ اس کے پہلے 10 دن وہ اللہ کی طرف سے رحمت کے ہیں، اولہ رحمت، تو میں اور آپ جس عشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے رحمت کا عشرہ ہے۔ مبارک ہے وہ مسلمان جو دن و رات اپنی دعاؤں میں اللہ سے رحمت کو مانگتے ہیں، اللہ سے رحم کو مانگتے ہیں، جو اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کی ابتدا ہی کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، کہ اس اللہ کا نام لے کر شروع کرو جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ فاتحہ کی ابتدا کی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، واللہ رحمان اور رحیم ہے، اس کی بڑی تمہیں سخت ضرورت ہے اس کے رحم کی۔ اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اللہ سے رحمت مانگے کہ اللہ مجھ پر رحم فرما، میری آل اولاد پر رحم فرما، دنیا میں بھی رحم فرما، مرنے کے بعد بھی رحم فرما۔ جس پر اللہ کا رحم ہوگا
وہ دنیا میں اور آخرت میں خاص طور سے اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا، جس پر اللہ کا رحم ہو جائے گا۔ تو مبارک ہے وہ ہستیاں جو رحم کو مانگ رہی ہیں اور اللہ انہیں رحمت دے رہے ہیں۔ عام دنوں میں اللہ رخ پھیر لیتے ہیں، رمضان میں اللہ خود حاضر ہو جاتے ہیں، تم مانگو میں تمہیں دوں گا۔ لیکن ہائے افسوس اور بڑی ذلت کی بات ہے، رسوائی کی بات ہے کہ اللہ دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، بندہ لینا نہیں چاہتا ہے، دعاؤں میں اللہ سے رحمت مانگنا نہیں چاہتا ہے، اللہ سے قرب مانگنا نہیں چاہتا ہے۔ تو اب اس کے جو بچے ہوئے دن ہیں، ہم تحیہ کریں، ارادہ کریں کہ خوب اللہ سے رحمت مانگیں گے، اللہ سے اپنی ہر دعا میں رحم کی بھیک مانگیں گے کہ اللہ رحم فرما دے، اللہ ہم سب پر رحم فرما دے۔ تو یہ مبارک مہینہ، اس میں اللہ نے رمضان اور قرآن کو خاص مناسبت رکھی ہے۔ رمضان کو اور قرآن کو اللہ نے خاص مناسبت رکھی ہے دونوں میں۔ پہلی سب سے بڑی مناسبت یہ ہے کہ اپنا پاک کلام اللہ نے اتارا ہی رمضان میں ہے۔ اللہ نے اپنا پاک کلام اتارا ہی رمضان کے اندر ہے۔ دوسرا جو مناسبت اللہ نے رکھی ہے اس مبارک مہینے میں اور قرآن میں، ہمیں عرض یہ کرنا ہے کہ آج مسلمان دن بدن قرآن سے کوسوں دور ہو چکے ہیں۔ دور دور کا واسطہ مسلمان کا اور قرآن کا باقی نہیں رہا۔ وہ قوم جو قرآن کے بغیر رہ نہیں سکتی تھی، وہ قوم جس کا اوڑھنا بچھونا صبح شام رات دن سب قرآن کے ساتھ تھا، وہ قوم جس نے دنیا کے اندر حکومت کی، دنیا پر حکومت کی قرآن کی وجہ سے، وہ قوم جو عزتوں کی بلندیوں پر پہنچی قرآن کی وجہ سے، وہ قوم جس نے ساری دنیا کو گھٹنوں کے بل نیچے گرا دیا قرآن کی بدولت، آج وہی قوم قرآن سے کوسوں دور ہو گئی، بلکہ یوں کہہ دو کہ بھلا بیٹھی ہے، اسے یاد بھی نہیں رہا کہ اس کا کوئی کلام ہے، اس کے لیے اللہ نے کوئی کتاب نازل کی ہے۔ اسی لیے ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کی ذلت ہے، رسوائی ہے، حقارت ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جو قرآن دے کر اللہ نے اس امت کو بھیجا تھا، امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، سرے سے چھوڑ دیا، نہ اس کو پڑھنا جانتی ہے، نہ اس کو سمجھنا جانتی ہے، نہ اس کو لکھنا جانتی ہے، نہ اس کے پڑھنے پر لکھنے پر ثواب سمجھتی ہے۔ دنیا کی اعلیٰ تعلیم سکھانے پر ثواب مستقبل کی بنیاد سمجھتے ہیں کہ اگر اعلیٰ تعلیم نہیں دلوائیں گے، گریجویشن نہیں کرائیں گے تو بچے کا مستقبل کیا ہوگا۔ کون سوچتا ہے؟ جو خود انگوٹھا چھاپ ہے۔ کون سوچتا ہے؟ جو خود انگوٹھا چھاپ ہے اور بچے کا اسے اللہ نے کھلایا، اس بڑے میاں کو اللہ نے ابھی تک کھلایا جو کچھ نہیں جانتا تھا، کھیتی باڑی کرتا تھا، اور بچے کو ڈاکٹر ماسٹر انجینئر اور اعلیٰ تعلیم دلا کر یوں کہتا ہے، دلانا برا نہیں ہے لیکن اعتقاد یوں رکھتا ہے کہ نہیں پڑھائیں گے تو اس کے مستقبل کا فیوچر کا کیا ہوگا۔ جب تیرا مستقبل اور تیرا فیوچر تباہ نہیں ہوا، تجھے اللہ نے بڑھاپے تک کھلایا، تو تیری اولاد کو کیسے برباد کرے گا۔ تو دنیاوی تعلیم، ٹیوشن کلاسیں، ساری چیزوں کی فکر ہے، نہیں اگر فکر ہے تو اپنے بچے کی قرآن کے بارے میں۔ بچے سے جوان ہوتا ہے، جوان سے بوڑھا ہوتا ہے، قرآن کا حرف نہیں پڑھتے آتا، تجوید سے نہیں پڑھتے آتا، کتنے بڑے حق سے محروم ہے، کتنے بڑے حق سے محروم ہے کہ قرآن جو اس کی کتاب ہے جو ایک ایک مسلمان کے لیے نازل ہوئی۔ اللہ نے قرآن میں جو یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے وہ سب سے کہا ہے، میرے سے، آپ سے، ہر مسلمان سے۔ دو واسطے ہیں میرے اور آپ کے درمیان، براہ راست جو اللہ کلام کرتے ہیں صرف دو واسطوں سے،
اللہ نے اپنا کلام جبرائیل علیہ السلام کو سنایا، جبرائیل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، اور پھر وہ کلام کتاب میں محفوظ ہو گیا۔ میں پڑھتے ہیں کتنا قرب ہے اللہ سے بندے کا، وہ بھی اللہ نے دو واسطے حکمتاً رکھے ہیں، ہر ایک پر علیحدہ علیحدہ اللہ وحی نہیں اتار سکتے تھے لیکن اللہ کی مصلحت نہیں تھی، تو پھر اس لیے کہ ہمارے دل ہمارے اجسام اس کو برداشت نہیں کر پاتے تھے، اس لیے اللہ نے حکمتاً آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا، تو دو واسطے صرف اللہ، جبرائیل علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ڈائریکٹ کلام۔ اللہ کلام ہے، اللہ کا وہ بات چیت ہے، بندہ جب پڑھتا ہے تو اللہ سے کلام کرتا ہے۔ یہ تو میری اور آپ کی کمبختی اور ذلت ہے کہ ہم اس کلام کو پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں اس کے کیا معنی۔ ایک زمانے میں انگریزی لوگ بڑی ہارڈ سمجھتے تھے، بچہ بولنا سیکھ لیا، پڑھنا سیکھ لیا، ماحول اس کا ایسا بنا دیا گیا کہ سب کو آ گیا۔ ایک زمانے میں مراٹھی دشوار سمجھی جاتی تھی، ابھی بھی مسلمانوں میں دشوار سمجھی جاتی، ٹیوشن کلاسوں کے ذریعے فلاں چیز کے ذریعے اس کو بھی عام کر دیا گیا کہ آؤ یہ لینگویج سمجھو، پڑھو، خود حل کرو۔ تو دنیا کی دوسری زبانیں آدمی غیر ملکی زبان سیکھ لیتا اپنی ضرورت کے لیے، پیسہ کمانا ہے تو عربی بھی آ گئی، پیسہ کمانا ہے تو انگریزی بھی آ گئی، پیسہ کمانا ہے تو دنیا کی دوسری ہارڈ زبان وہ بھی آ گئی۔ نہیں اگر کچھ آیا ہے اس مسلمان کو تو وہ قرآن نہیں آیا ہے، اس کے معانی مطالب کو سمجھنا تو بہت دور کی بات، اسے ابھی قرآن پڑھنا ہی نہیں آیا ہے، اس کے ابھی تک قرآن کے الفاظ ہی درست نہیں ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں جو ہدایت چھپا رکھی ہے، اللہ نے قرآن میں جو رہنمائی چھپا رکھی ہے، اللہ نے قرآن میں مسلمانوں کی جو عزت چھپا رکھی ہے، اللہ نے قرآن میں مسلمانوں کی جو سربلندی چھپا رکھی ہے، وہ کیسے ملے گی؟ جب پڑھنا ہی نہیں آتا، لکھنا ہی نہیں آتا، سمجھنا ہی نہیں آتا، تو پھر بلندیوں کے خواب دیکھنا چھوڑ دے امت۔ ساری محنتیں جو دنیا کے اندر ہو رہی کہ مسلمان بلندیوں پر پہنچیں گے، مسلمانوں کی ترقی ہوگی، قرآن کو چھوڑ کر ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ تنظیم خامخواہ مسلمانوں کا وقت ضائع کر رہی ہے جو مسلمانوں کو قرآن پر محنت نہیں کراتی۔ وہ تنظیم اور وہ جماعت مسلمانوں کو اللہ سے کاٹ رہی ہے جو قرآن مسلمانوں کو نہیں سکھاتی ہے۔ سب سے بڑا المیہ، سب سے بڑا افسوس، سب سے بڑا غم اس وقت کا امت کے لیے یہ ہے کہ امت قرآن سے جڑے۔ تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ یہ قرآن اور رمضان، اس میں اللہ نے کئی باتیں مشترک رکھی ہے، کئی باتیں۔ پہلی بات جو ہم نے عرض کی کہ قرآن کو رمضان میں نازل کیا، کوئی تو خاص بات تھی اسی لیے رمضان میں نازل کیا۔ دوسری بات، آپ جب قرآن کھولتے ہیں، آیتوں کی تلاوت شروع کرتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کیوں ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ میں آیا ہوں دنیا میں متقیوں کی ہدایت کے لیے، متقیوں کی رہنمائی کے لیے۔ روزے سے پوچھا جاتا ہے کہ تو فرض کیوں ہوا؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ کہتا ہے میں فرض اس لیے ہوا ہوں تاکہ مسلمانوں تمہیں متقی بنا دوں۔ یہ دو باتیں سمجھنے کی ہے، تمہیں متقی بنا دوں اس لیے کہ قرآن سے وہ شخص راستہ پا ہی نہیں سکتا جو متقی نہ ہو، قرآن سے وہ رہنمائی حاصل کر ہی نہیں سکتا جو متقی نہ ہو، قرآن اسے راستہ دکھا ہی نہیں سکتا جو متقی نہ ہو۔ پھر ایسے لوگ جو تقوی نہیں اختیار کریں گے روزہ رکھ کر، جس کا مقصد ہے وہ قرآن سے راستہ نہیں پائیں گے، قرآن سے گمراہ ہو جائیں گے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن کا نام لیں گے، قرآن کا اعلان کریں گے، لیکن قرآن کے خلاف چلیں گے، اس لیے کہ قرآن کا جو مقصد تھا تقوی وہ حاصل نہیں کیا۔ تو اللہ نے قرآن نازل کیا متقیوں کے لیے۔ روزہ یہ مشترک، روزہ اللہ نے دیا مسلمانوں کو متقی بنانے کے لیے۔
تم متقی بن جاؤ، پھر دیکھو قرآن تمہاری کیسی رہنمائی کرتا، پھر دیکھو قرآن تمہیں کیسے عزتوں سے نوازتا، پھر دیکھو قرآن تمہاری پریشانیوں کو کیسے دور کرتا۔ لعلکم تتقون، روزہ فرض کیا تاکہ متقی بن جاؤ۔ تو ایک بات جو یاد رکھنے کی ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھ رہے فائدہ نہیں ہو رہا، قرآن پڑھ رہے رونا نہیں آ رہا، قرآن پڑھ رہے ہیں دل نرم نہیں پڑ رہا، کیا علاج ہے؟ علاج یہی ہے کہ متقی بن جاؤ، روزہ رکھ لو۔ روزہ سے متقی کیسے بنایا؟ روزے سے اللہ نے حلال چیزیں بھی روزے دار کو کھانے سے منع کر دیا۔ بیوی حلال ہے، پاس میں جانا نہیں، پانی حلال ہے، پینا نہیں، کھانا حلال ہے، کھانا نہیں، بہت ساری ایسی چیزیں، لغویات سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ محنت مشقت 1 مہینے کرایا تاکہ پورے سال مسلمان ایسے گزارے تاکہ وہ متقی بنے۔ بتاؤ اگر وہ رمضان میں حلال بھی نہیں کھا رہا اور محنت اور مجاہدہ مشقت سے روزہ رکھ رہا، غیر رمضان میں کیسے جائے گا حرم کے پاس؟ لیکن شرط یہ ہے کہ روزہ بھی روزے کی طرح رکھے، ہمارے آپ کی طرح نہیں۔ آپ کا تو پتہ نہیں کہ روزے میں غیبت ہو رہی، اب روزے کا فائدہ ختم، روزے میں جھوٹ بولا جا رہا، روزے کا فائدہ ختم۔ جیسے ڈاکٹر کی گولی ہے، اس کے خلاف کوئی چیز لی، اس کا اثر ختم۔ ہومیوپیتھک کا ڈاکٹر رہتا نا، بولتا کافی نہیں پینا، کافی پئیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ہماری گولیوں کا اثر ختم ہو جائے گا۔ تو وہ تو مان لیتے کہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب نے بولے تو 10 روپے والی اسپیشل کافی بھی نہیں پیتا، اس لیے کہ وہ جو محنت چل رہی ہے 2 ڈھائی 3 مہینے سے گولیاں کھا کر، ایک کافی سب ختم کر دے گی، اس پر یقین ہے۔ اللہ کہتے ہیں روزے کی حالت میں، نبی کہتے ہیں روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنا، اس سے روزے کا فائدہ ختم ہو جاتا۔ تو ہمارے اور آپ کے جو روزے ہیں 30 سال سے 40 سال سے رکھ رہے ہیں، متقی کیوں نہیں بنا رہے ہیں؟ وہ اسی وجہ سے زبان قابو میں نہیں ہے، نظریں قابو میں نہیں ہے، بدن قابو میں نہیں ہے، ان سب کو قابو میں لانے کے لیے روزہ، اور روزہ اس لیے تاکہ متقی بن جاؤ، اور متقی اس لیے بننا ہے تاکہ پورے قرآن کی ہدایت تمہیں مل جائے۔ وہ قرآن جو اللہ نے تمہارے حق میں ہدایت بنا کر نازل کیا، وہ تم حاصل کرنے لگو۔ تو ایک چیز رمضان میں جو مشترک ہے قرآن میں اور رمضان میں، وہ ہے تقوی۔ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے، روزہ چاہتا ہے متقی بن جاؤ۔ دوسری چیز جو رمضان میں اور قرآن میں مشترک ہے وہ ہے رحمت۔ ابھی ہم نے عرض کیا رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، اللہ کی طرف سے رحمت، بندوں پر رحمت۔ روزانہ بیت اللہ شریف پر 120 رحمتیں نازل ہوتی، پھر اس بیت اللہ سے 120 رحمتیں پوری دنیا میں تقسیم ہوتی۔ پھر جس کے دل جتنے زیادہ پاک ہوتے ہیں وہ اپنی پاکی کے بقدر اس رحمت سے حصہ پاتا۔ جس کا برتن جتنا صاف جتنا اچھا، اس میں اللہ اتنا دودھ اور مکھن ڈالتے، اور جس کا برتن گندا دیکھتے کہ اس کا دل اللہ کا برتن ہے، دل جو ہے وہ برتن ہے اللہ کا، اس میں ہدایت کا نور اترتا تو دنیا کی حقیقت سمجھ میں آتی۔ تو روزانہ 120 رحمتیں نازل ہو رہی ہیں بیت اللہ شریف پر، اللہ وہاں سے روزانہ تقسیم کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ جس کے دل جتنے پاک اتنی رحمت کا حصہ اس کو مل جاتا۔ ہمارے دل میرا دل پاک نہیں ہے، رحمت مل نہیں رہی، اس لیے ترقی نہیں ہو رہی، جہاں تھے وہی ہیں بلکہ تنزل ہی ہو رہی ہے۔ تو رمضان میں اور قرآن میں ایک چیز جو مشترک ہے وہ رحمت۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن ہم نے نازل کیا، پتہ ہے قرآن کیا ہے؟ ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، مومنین کے لیے رحمت ہے قرآن، رحمت۔ آج قرآن عذاب بنا ہوا ہے، رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے قرآن کے پڑھنے والے ایسے ہیں قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ باطل اسکیمیں بعد میں بنائے گا، غیر تمہیں برباد بعد میں کریں گے، تباہ نیست و نابود کی اسکیمیں ان کی بعد میں کارگر ہوگی۔ سب سے پہلے مسلمانوں پر نماز کی اور قرآن کی بد دعا ہے۔
مارکیٹ میں جاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، پھر قرآن کھولتا ہے اور پڑھتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ کہتا ہے جھوٹوں پر تو اللہ کی لعنت۔ اللہ کی لعنت کا کیا مطلب؟ اللہ کی رحمت سے دور۔ جو اللہ کی رحمت تقسیم ہوتی ہے، جھوٹوں کو اس سے ہٹا دیا جاتا۔ قرآن میں پڑھتا ہے، باہر دنیا میں، محلے میں، پڑوسی میں، مارکیٹ میں، دکان پر، جو اس کا علاقہ ہے وہاں پر لوگوں پر ظلم کرتا، اپنی حیثیت، اپنی قدرت کے مطابق جس میں جتنا بس ہے اتنا ہی وہ ظلم کرتا، اور پھر اس کے بعد مسجد میں آ کر پڑھتا ہے لعنت اللہ علی الظالمین۔ اللہ کہتے ہیں ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ مارکیٹ میں گھومتا ہے، سودی معاملات کرتا ہے، سود پر لین دین کرتا ہے، سود سے پیسہ لیتا ہے، سودی والی اسکیموں سے نفع اٹھاتا ہے، پھر آ کر قرآن پڑھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے سود والوں کے ساتھ ہماری جنگ ہے۔ جس سے جنگ ہو اس پر رحمت کیسے ہوگی؟ جس سے جنگ ہو اس پر شفقت کیسے ہوگی؟ تو افسوس کا مقام ہے۔ تو قرآن میں اور رمضان میں ایک مشترک چیز یہ ہے کہ رمضان بھی رحمت کا تحفہ ہے، قرآن بھی رحمت کا تحفہ ہے، اس لیے اللہ سے رحمت مانگے۔ تو ایک تو تقوی والی چیز مشترک ہے، ایک رحمت والی چیز مشترک ہے، اور ایک ہے صبر والی چیز۔ رمضان اور قرآن دونوں مسلمانوں کو صبر سکھلاتے۔ وَاصْبِرْ، قرآن کہتا ہے، جگہ جگہ آپ قرآن میں پڑھیں گے تو قرآن آپ کو دعوت دیتا ہے صبر سے کام لو، صبر سے کام لو۔ ہم نے گزشتہ سال رمضان ہی میں صبر پر بیان کیا تھا کہ صبر کتنی بڑی چیز ہے۔ اگر یہ مسلمان کو حاصل ہو جائے تو مسلمان منٹوں میں ترقی کرنے لگے۔ اس زمانے میں مسلمانوں کے پاس جو چیز نہیں ہے اس میں سے ایک بڑی چیز یہ ہے کہ صبر نہیں ہے، جلد بازی ہے، ہر چیز میں جلد بازی، اللہ سے جلد بازی، دنیاوی معاملات میں جلد بازی، دعا کر کے اس کا نتیجہ حاصل کرنے میں جلد بازی۔ تو یوں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اے نبی جی اور اے مسلمانوں تم بھی صبر کرو، اللہ کو اپنے ساتھ لے لو۔ تو قرآن کا بڑا پیغام مسلمانوں کو صبر کی تعلیم۔ رمضان کا بڑا پیغام ھذا شہر الصبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو مہینہ آیا نا یہ صبر کا مہینہ ہے۔ زندگی لائف کیسے گزارنا اس میں بندے میں صبر ہونا رمضان کے بعد وہ دکھے گا، اگر حاصل ہوگا تو۔ جو بے صبری کی زندگی، اسی لیے اللہ کی رحمت رکی ہوئی ہے۔ وہ ایک مہینہ اللہ ہر سال دیتے کہ آؤ اب اس سال سیکھ لو، اگلے سال ہم بدل دیں گے، آؤ اس سال سیکھ لو ہم بدل دیں گے۔ لیکن مسلمان ہے کہ سیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشقتوں کے پہاڑ توڑے گئے، آپ کی پرسنل لائف میں دخل اندازی کی گئی، بذات خود آپ کو ستایا گیا، آپ کے صحابہ کو ستایا گیا، پتھر پھینکے گئے، اپنوں کی طرف سے مارا گیا، لیکن صبر۔ ہر جگہ اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ صبر کا مظاہرہ، عفو، درگزر، معافی کا مظاہرہ۔ ہمارے یہاں تو عالم سے لے کر جاہل تک، پڑھے لکھے سے لے کر ان پڑھ تک ہر ایک کا معاملہ ہے، جب اس پر آ جاتی ہے تو پھر وہ کہتا ہے تم سمجھتے ہوں گے میں بہت متقی ہوں، میں مولوی صاحب ہوں، سر پہ صافہ ہے تو نہیں، اب بھی اتار دیتا، پھر دیکھو اپنے والی پر آئی تو سب بھول جاتا۔ کہاں ہے صبر؟ میں بھی اسی میں ہوں، یہ تو میں بیٹھا ہوا بیان کرنے، اس کا مطلب ہی نہیں کہ بہت بڑا متقی اور پرہیزگار، اپنی بھی حالت وہی ہے۔ تو سب کا المیہ ہے، تو صبر سکھاتا ہے اللہ کہ تم صبر سیکھو، پھر اس کے فائدے تو دیکھو۔ ارے تم جملہ سنے ہوں گے صبر کا پھل میٹھا، تو وہ صبر کرتے نہیں تو پھل کہاں سے آئیں گا؟ پھل ہی نہیں آ رہا، ابھی مٹھائی تو بہت دور کی بات، مٹھاس تو بہت دور کی بات، ابھی صبر نہیں ہے تو اس کا پھل بھی نہیں ہے، جب پھل نہیں ہے تو اس میں مٹھاس نہیں۔ تو ایک چیز جو قرآن سکھانا چاہتا ہے صبر، ایک چیز جو رمضان سکھانا چاہتا ہے صبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ھذا شہر الصبر، یہ رمضان کا مہینہ تم پر صبر کا مہینہ آیا ہے، اپنے نفس پہ تم صبر کرتے ہو۔ صبر کے معنی آتے کنٹرولنگ، مکمل اپنے آپ پر قابو کیا کہ نہیں، کھانے سے، پینے سے، شہوات سے، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک رکا، یہ صبر۔ زبان چلا سکتا، صبر، مت چلا اس کو غلط جگہ پر۔ نظر دیکھ سکتا، مت دیکھ، صبر۔
تو صبر کا مفہوم بڑا اونچا ہے. دل نہیں چاہ رہا عبادت کر، دل چاہ رہا گناہ کرنے کے لیے مت کر، یہ ہے صبر. ہذا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے. پھر اس کے بعد حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا صبر کا بدلہ جنت ہے. کیا ہے؟ صبر کا بدلہ جنت ہے. معمولی چیز نہیں ہے، جنت بڑی چیز ہے، کوڑیوں میں نہیں ملتی. آپ جنت کی قیمت جو لگی ہے صبر پر، اس پہ سے اندازہ لگاؤ کہ صبر کتنی بڑی چیز ہے. جنت معمولی چیز نہیں ہے. مسلمانوں کی زندگی کا خلاصہ ہے کہ اللہ جنت دے. اللہ کہہ رہے وہ جنت دوں گا، ایک کام کر گیا بڑے کاموں میں سے صبر. وہ جو آپ کے ذہن میں جو پڑھے لکھے ہو گھوم رہے ہوگا کہ ایک جگہ تو اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ آپ نے تو کچھ ہفتے بیان کیا تھا کچھ ہفتے پہلے کہ مال جان یہ سب لٹاؤ گے اللہ کے راستے میں تب ملے گی جنت. تو آپ غور کریں گے تو مال بھی اللہ کے راستے میں وہ لٹاتا جس میں صبر کا مادہ ہوتا. اس کو معلوم ہے کہ یہ نفس پر گراں گزرتا کہ میری گاڑھی محنت سے کمایا ہوا مال یہ اللہ کے راستے میں دے رہا، یہ بھی صبر کا تقاضا ہے. جان اللہ کے راستے میں معلوم ہے کہ مر جاؤں گا، لیکن نفس پر بوجھ جو پڑا اس کو دبا دیا، کوئی بات نہیں مر کر جی جائیں گے، یہ صبر. تو اس لیے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا صلہ، صبر کا بدلہ جنت ہے. تو کیا نکلا کہ رمضان اور قرآن دونوں مسلمانوں کو صبر سکھانا چاہتے ہیں کہ صبر سیکھو. تو 3 باتیں ہوئی جو قرآن میں اور رمضان میں مشترک ہے. نمبر 1 تقوی، نمبر 2 رحمت، نمبر 3 صبر. چوتھی چیز جو مشترک ہے جو قرآن بھی چاہتا ہے اور رمضان بھی چاہتا ہے وہ ہے قرب خداوندی. کیا ہے؟ قرب خداوندی. انسان مسلمان اللہ کا قرب اللہ کے کلام سے بڑھ کر کسی اور چیز کے ذریعے حاصل کر ہی نہیں سکتا. اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی جو حاصل ہوتی ہے مسلمان کو وہ سب سے زیادہ قرآن پڑھنے سے، اہتمام کے ساتھ، دل کی صفائی کے ساتھ، توبہ کرتے ہوئے قرآن کھولو اور پڑھتے جاؤ. دیکھو اللہ کا قرب کیسے نصیب ہوتا. تو قرآن سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا، روزے سے بھی اللہ کا قرب نصیب ہوتا. نماز کا بدلہ، حج کا بدلہ، فلاں کا بدلہ اللہ کہیں گے دے دو ان کو فرشتوں. روزے کا بدلہ آئے گا، کہیں گے تم مت دو، انا اجزا بھی، میں اس کو دوں گا بدلہ. آجا میرے پاس، میرے ہاتھ سے اپنا انعام لے. جو صدر جلسہ ہوتا ہے اس کے ہاتھ سے انعام پانا یہ بڑی خوش نصیبی ہوتی کہ مجھے تو حضرت نے انعام دیا اور تمہیں تو فلاں نے دے دیا تھا. تو اللہ کہتے ہیں اعمال کا بدلہ لے لو فلاں سے، نبی سے، فرشتوں سے، صحابہ سے. روزے کا بدلہ کوئی نہیں دے گا. جو روزے دار ہیں وہ الگ ہو جاؤ، اپنا انعام میرے ہاتھ سے وصول کرو. انا اجزا بھی، یہ کتنی قرب کی بات ہے. تو اللہ کا جو یہ قرب ملا انعام کے ذریعے وہ کس چیز سے ملا؟ روزے سے. کیسے؟ روزے سے. اس لیے فرمایا مسلمانوں کو کہ رمضان آئے تو روزہ رکھا کرو. اکثریت مسلمانوں کی روزہ نہیں رکھتی. ہر گھر میں 2-3 بے روزگار موجود ہے. غلط ہوگا تو بعد میں بتا دینا کہ تمہاری گنتی غلط دکھ رہی. عورتیں تو اللہ کی پناہ، کچھ تو ان پر شرعی عذر ہے کوئی بات نہیں، اور کچھ غیر شرعی عذر والی وہ بھی نہیں رکھ رہی، بہانہ بنا کے رکھے ہوئے کہ ہم کو پکانا پڑتا، کھانا پڑتا، یہ کرنا پڑتا، دنیا بھر کے عذر. نوجوان اکثریت روزہ نہیں رکھتے، ہم کو کام کرنا پڑتا، ڈیوٹی کرنا پڑتا، محنت کرنا پڑتا، مزدوری کرنا پڑتا. خود مالک بنا ہوا ہے، خود خدا بنا ہوا ہے کہ میں خود کھلاتا ہوں، اللہ نہیں کھلاتا، نعوذ باللہ. اسی لیے اللہ نے ہمیشہ کے لیے پریشان کر دیا کہ بیٹا تو تیرا خدا ہے، جا ہمیشہ پریشان. تیری روزی میں ایسی نحوست ڈالوں گا کماتے کماتے مر جائے گا، ترقی نہیں کرے گا. رمضان کا روزہ نہ رکھنا اتنا سخت جرم ہے. ایک روزہ چھوڑ دیا، زندگی بھر روزے رکھے، رمضان کے روزے کا ثواب نہیں پا سکتا. امت ایسے گناہ پر چل پڑی بلا عذر شرعی کے روزہ چھوڑنے پر آمادہ ہے. بلا عذر شرعی کے اکثریت روزہ نہیں رکھتی. اسی سے اندازہ لگا لو نا کہ ہر گھر میں 2-3 ملیں گے. نوجوانوں کو جا کر پوچھو چھپے ہوئے محلے کے اندر، گھر کے اندر، لیکن ان کو جا کر دیکھو مارکیٹ میں، غیروں کے محلے میں، ان کے کاروبار میں، وہ پتہ چل رہا کہ رمضان میں کھا رہا، رمضان میں پی رہا. کس منہ سے کھاتا ہے، کس منہ سے پیتا ہے؟ اللہ کو کیسے منہ دکھائے گا
کہ اس اللہ نے صرف 1 مہینے کا روزہ رکھا، وہ بھی تیرے فائدے کے لیے۔ روزہ رکھ لے گا دنیا بھی بنا دوں گا، آخرت بھی بنا دوں گا۔ روزہ رکھ لے گا متقی بنا دوں گا، صابر بنا دوں گا، اپنے سے قریب کر لوں گا۔ کتنے فائدے روزے میں، یہ اخروی فائدے، جسمانی فائدے، سائنسی فائدے، وہ الگ ہے روزے کے، جس کو علماء نے اور محققین نے لکھے ہیں۔ تو روزہ، رمضان اور قرآن اس میں خاص مناسبت ہے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جو مناسبت اللہ نے رمضان میں اور قرآن میں رکھی اس کو باقی رکھیں۔ ایک تو یہ اعمال کریں، دوسرا رمضان کا سب سے اہم کام جو ہے روزے کے ساتھ میں وہ ہے تلاوت کلام پاک۔ ارے ابھی مسئلہ ایسا ہے کہ عنوان ڈھونڈنا نہیں پڑتا کس عنوان پر بیان کرنا ہے۔ جیسے ایک آدمی راستے سے جا رہا، اس کا بھیانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو ڈاکٹر کو دیکھنا نہیں پڑتا کہ کہاں کیا شروع کروں، یہ ہاتھ بھی ٹوٹا ہوا ہے تو ہاتھ کو ایک کو لگا دیتا، تو ہاتھ پلستر باندھ، تو پیر پہ پلستر باندھ، ایک سر دیکھتا، ایک آنکھ، پورے بدن کی چیکنگ شروع ہو جاتی، چیک اپ شروع ہوتا، اس کا علاج شروع۔ امت پوری زخمی ہے، سر سے لے کر پیر تک۔ عنوان تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی عنوان لے کر بیان کرو، امت پستی میں ہی نظر آئے گی۔ قرآن، جسے ابھی ہم رمضان بیان کر رہے تھے، روزے کا حال، امت روزے سے دور۔ اس کے نیچے آؤ، تراویح، رات کے اندر تراویح سے دور۔ اور پتہ نہیں، میرا آج عنوان نہیں ہے وہ 8 اور 20 رکعت تراویح کا، پتہ نہیں امت میں ایسے رواج عام کر دیا جا رہا ہے کہ 8 پڑھو 20 مت پڑھو۔ پہلے کتنے پڑھ رہے تھے بابا؟ 150 مکانات میں 1500 لوگ رہتے، اس میں سے مسجد میں 500 آتے، 500 میں سے 200 عشاء پڑھتے، اس میں سے یہاں جو مغرب تراویح پڑھ رہے تھے وہ بیچارے 100-200 تھے، ان کے بھی کان بھر دیے کہ 20 نہیں ہے 8 ہی ہے، اس میں سے بھی بھاگ جا رہے۔ کسی وقت اللہ توفیق دے گا تو ہم مستقل اس پر بیان کریں گے، لیکن یہ خبردار سن لے بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر 1284 عیسوی تک غالباً 20 رکعت تراویح ہی پوری دنیا میں پڑھی جاتی تھی۔ وہ الگ ہے، ادوار گزرے ہیں اس پر۔ حضور کے زمانے میں چند دن انفرادی، ابو بکر کے زمانے میں انفرادی لوگ پڑھتے تھے، حضرت عمر کا دور خلافت آیا، آپ نے ترتیب دیا پورا کہ قرآن پڑھا جائے گا، پورے رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھی جائے گی، وتر جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ مان لو حضرت عمر کو امیر المؤمنین ہیں، مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں، کوئی غلط بات امت میں چلا ہی نہیں سکتے۔ جب عمر جیسے بڑے صحابی نے کہا کہ 20 رکعت تراویح ہے، بات ہی ختم ہو جاتی، بحث کرنے کی بات ختم، بخاری کی بات ختم، بخاری وغیرہ سب بعد میں آئے۔ وہ روایتیں جس کو الف کا علم نہیں، عربی عبارت کا علم نہیں، وہ آ کر بخاری کی عبارت پیش کر کہتا ہے کہ 20 رکعت نہیں 8 رکعت۔ اگر اتنا شوق ہے تمہیں تراویح پڑھنے کا 8 رکعت تو پھر روزانہ پڑھا کرو۔ جس روایت کو لے کر کان بھرے جاتے ہیں کہ تراویح 8 رکعت ہے، وہ روزانہ والی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز رات میں پڑھتے تھے، تہجد تو سال بھر میں کبھی نصیب نہیں ہوتی۔ ایک رمضان میں ایک ماحول بنا ہوا تھا کہ ہر ایک 20 رکعت پڑھ رہا تھا، کچھ باطل تنظیموں نے، کچھ غیروں کے اعلی کار نے، کچھ غیروں کے علماء نے، جو غیروں سے پیسہ لے کر بات بیان کرتے ہیں، جو غیروں سے پیسہ لے کر قرآن حدیث کی تشریح کرتے ہیں، ایسے علماء نے امت میں ڈال دیا کہ نہیں 20 رکعت نہیں ہے 8 رکعت ہے۔ اب موقع نہیں ہے، حضور کے زمانے سے لے کر اب تک ایک دم صراحتاً سیدھی سی بات ملتی ہے، 1450 سال گزر گئے، 1284 تک تو دنیا میں کہیں 8 رکعت کا وجود ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد کچھ علماء میں دونوں قسم کے رہتے، صحیح بات بھی بتائیں گے آپ کو، غلط بات بھی بتائیں گے۔ کچھ علماء نے چلا دیا غلط تشریحات کر کے کہ 8 رکعت، وہاں سے امت میں فتنہ برپا ہو گیا۔ تو بہرحال ہمارا موضوع نہیں، ہمارا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ دن میں روزہ رکھو، رات میں تراویح میں کلام سنو، قرآن سنو۔ جب رمضان کا مہینہ آتا، جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے، قرآن تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا، جتنے سال بھر میں قرآن نازل ہوا، حضور اور جبرائیل دونوں مل کر قرآن کا دور کرتے۔ جبرائیل علیہ السلام حضور کو سنا رہے ہوتے، حضور جبرائیل علیہ السلام کو سنا رہے ہوتے۔ ہم نے تو مکتب میں سنایا تھا مولوی صاحب کو ایک بار، وہ بھی پتہ نہیں مولوی صاحب کا دماغ کہاں تھا اور ہم کہاں تھے۔ اس کے بعد سے آج تک کسی کو سنایا نہیں، بس وہ انگلی لے کر کیا پڑھتا کیا غلط پڑھتا اسی کو معلوم۔
پڑھتا نہیں پڑھتا وہ بھی اسی کو معلوم۔ تو ایک بات ہم جو عرض کر رہے ہیں، قرآن رمضان میں نازل ہوا، یہ خاص مناسبت ہے، اس لیے رمضان میں قرآن کی خوب تلاوت کرو۔ خوب کہہ رہا ہوں میں، خوب مر مٹو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث ہیں، درس دیا کرتے تھے مدینہ کے اندر، حدیث پاک لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے، دین لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ رمضان کا مبارک مہینہ آتا، فرماتے درس بند، میرے پاس آنا نہیں ملنا نہیں، اب میں قرآن پڑھوں گا۔ سارے درس بند کر کے صرف اور صرف قرآن پڑھتے تھے روزانہ۔ آپ جتنے صحابہ پیسے لو، صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کہنا ہی کیا، قرآن اتنا پڑھتے تھے نماز میں کہ پیروں پر ورم آ جاتا۔ ہم کو تو یاد ہی نہیں ہے کہ ورم آئے، ہم کو تو اتنا قرآن یاد ہی نہیں ہے کہ اس کو نماز میں پڑھیں گے تو پیر دکھنے لگیں گے۔ جس کو یاد ہے وہ سناتا، ارے حافظ کو یاد ہے وہ سناتا تو اپنے پیر دکھ رہے۔ ہم کو تو سورہ یاسین بھی یاد نہیں ہے، سورہ ملک بھی یاد نہیں ہے، سورہ کہف بھی یاد نہیں ہے، سورہ واقعہ بھی یاد نہیں ہے۔ جو مشہور ہے، جس میں برکتیں ہیں، جس میں نجات، سارے قرآن میں ہی ہیں لیکن ان کی زیادہ اہمیت ہے، یہی یاد نہیں۔ کوئی نہیں ملتا کہ وہ سورہ یاسین پڑھتا ہوا ہے مغرب میں کھڑا ہوا، کوئی نہیں ملتا۔ پاؤ پارا اپن پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد پلٹ کے دیکھو پوری مسجد خالی۔ بھائی آپ تو اللہ والے ہیں، سب کب پڑھتے ہوں گے؟ رات میں گھر پہ جا کر تنہائی میں پڑھ رہے، سب ریاکاری سے بچتے ماشاءاللہ۔ اللہ سب کو بچائے ریاکاری سے۔ تو کتنے افسوس کا مقام۔ حضور قرآن کتنا پڑھتے تھے، کتنا پڑھتے تھے۔ ایک صحابی فرماتے حضور کے پیچھے قرآن نماز میں کھڑا ہو گیا، حضور پڑھ رہے، تلاوت کر رہے، میرا اندازہ ہوا کہ اب پارہ ختم ہوا، سورہ بقرہ ختم ہوئی۔ کیا ختم ہوئی؟ سورہ بقرہ، 2.5 پاروں کی سورت ختم ہوئی، تو ایسا لگا کہ حضور سجدہ رکوع کر لیں گے۔ رکوع نہیں کیا، آپ نے دعا کیے، وہ دعا کی، اس کے بعد پھر شروع کر دیا سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران وہ 2.25 پاروں کی تقریباً۔ اتنا حضور قرآن پڑھا کرتے تھے۔ کون؟ جو میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، آیتیں نازل فرمائی، نبی جی اپنی ذات پر رحم کرو، اتنا مت کھڑا ہو، رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر دو، ایک میں آرام کرو، تقاضے پورے کرو، رات کا ایک حصہ عبادت کرو۔ 12 گھنٹے کی رات ہے، 4 گھنٹے آرام کرو، 4 گھنٹے بیوی بچوں کے لیے، 4 گھنٹے ہماری عبادت کرو۔ تقسیم دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کو ترس آ گیا، اتنا مت پڑھو، روکنا پڑا۔ صحابہ کتنا پڑھتے تھے قرآن۔ ایک صحابی رسول، ایک تابعی فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ سے معلوم کیا کہ صحابہ کا کیا معلوم تھا۔ ایک صحابی سے معلوم کیا کہ صحابہ کا قرآن پڑھنے کا معمول کیا تھا، تو فرمانے لگے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے بعض ایسے تھے جو 3 دن میں قرآن پڑھتے تھے۔ کتنے دن میں؟ 3 دن میں پورا قرآن ختم، روزانہ 10 پارے۔ بعض صحابہ ایسے تھے جو 5 دن میں، بعض 7 دن میں، بعض 9 دن میں، بعض 11 دن میں۔ پھر ایک صریح روایت مل گئی ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی، حضور سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ قرآن کتنے دن میں ختم کروں؟ ہم بھی سوال یہ پوچھتے مولوی صاحب قرآن کتنے دن میں ختم کروں، مطلب یہ رہتا کہ لاسٹ کتنا مل سکتا، وہاں مفہوم الگ رہتا تھا، یہ بولو کم سے کم کتنا مل سکتا مہلت۔ تو ہمارے مولوی صاحب بھی بولتے تھے پورے سال میں 2 ختم کرو، ذمہ داری پوری۔ تو بولتا 2 ہی کرنے کے نا ختم، اور رمضان میں بیٹھ گیا لے کر گئے، رمضان میں غائب۔ حضور سے صحابی پوچھ رہے ہیں قرآن کتنا پڑھوں، یعنی کتنے دن میں ختم کروں؟ آپ نے فرمایا 30 دن میں ختم کرو، 1 پارہ روزانہ پڑھو، 30 دن میں ختم کرو۔ فرمایا 30 دن بہت زیادہ ہو جاتے، اور کم بتاؤ۔ آپ نے فرمایا ایک کام کرو 20 دن میں کر لینا۔ کتنے دن میں ختم قرآن؟ 20 دن میں، 1.5 پارہ روزانہ۔ فرمایا نہیں 20 دن بھی بہت ہو جا رہے، اتنا صبر نہیں ہوتا۔ فرمایا پھر کتنے دن میں؟ آپ نے فرمایا 15 دن میں کر لو۔ فرمایا 15 دن بھی بہت ہے، روزانہ کے 2 ہی پارے بس، 15 دن بھی بہت ہے۔ فرمایا اور کم؟ فرمایا 10 دن میں پڑھ لینا پورا قرآن۔ فرمایا یا رسول اللہ 10 دن بھی بہت ہو جا رہے، 3 پارے روزانہ کوئی بات ہے کہ 24 گھنٹے میں 3 پارے صرف؟ فرمایا پھر اور کم کرو۔ فرمایا 7 دن میں، نہیں اور کم کرو۔ فرمایا 3 دن میں۔
پھر وہ روایت مشہور ہے کہ 3 دن سے کم میں قرآن پڑھنے والا اس میں تدبر کرنے والا نہیں ہے. تو اس لیے صحابہ کا معمول تھا کہ 3 دن میں قرآن تو ختم کرتے ہی تھے. ہے کوئی مائی کا لال مجمع میں پورے اکولا کے اندر ہے 3 دن میں قرآن پڑھنے والا؟ ہے؟ میں بھی نہیں ہوں، آپ بھی نہیں ہیں. کتنی حسرت کی بات ہے، 3 دن میں قرآن نہیں پڑھنے والا. ٹھیک ہے مت پڑھو 3 دن میں، ہم نہیں بولتے، لیکن کم سے کم مہینے میں ایک پڑھو. ایک تو پڑھو مہینے میں ایک، روزانہ کا ایک پارہ. علماء نے لکھا ہے عوام پر لازم ضروری ہے، اگر قرآن کے فائدے حاصل کرنا چاہتے ہو، قرآن کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہو، قرآن سے جڑنا چاہتے ہو، قرآن میں جو عزت چھپی ہوئی ہے، جو رحمت چھپی ہوئی ہے، جو تقوی چھپا ہوا ہے، وہ سب حاصل کرنا چاہتے ہو، قرآن کو ہدایت کی کتاب سمجھتے ہو، متقیوں کی کتاب سمجھتے ہو، وہ حاصل کرنا چاہتے ہو، روزانہ ایک پارہ تو ہر حال میں پڑھو. کون ہے پڑھنے والا ایک پارہ روزانہ؟ جو کچھ ہے بیچارے وہ ہاتھ نہیں اٹھا رہے. 1-2 ہے جو میرے علم میں ہے، باقی کوئی نہیں ہے. تو آج سے نیت کرو کہ روز ایک پارہ پڑھیں گے. مت کرو قرآن پر ظلم. قرآن پر ظلم ہے، قرآن کی تلاوت نہ کرنا یہ قرآن پر ظلم ہے. قرآن کے 3 حق ہے، 3 حق. آپ بالکل واضح بات ہے کہ حق ادا نہیں کرو. حق ادا نہ کرنا ہی ظلم ہے. حق ادا نہ کرنا، جس پر جتنا حق ہے وہ نہ دینا، اسی کا نام ظلم ہے. میرے ذمے کسی کے 100 روپے تھے، میں نے اس کو 90 لوٹائے، 10 نہیں دیتا، تو 10 روپے میں میرا ظلم ہو گیا. جس کا جتنا حق ہے اس کو اتنا دے دینا یہ انصاف ہے. اس سے بڑھ کر دے دینا یہ احسان ہے، اور کم دے دینا یہ ظلم ہے. تو کیا فرمایا؟ قرآن کے 3 حق ہے. پہلا حق قرآن کی عظمت. اپنے دلوں میں قرآن کی عظمت رکھو. ہم نے کل عرض کیا تھا، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں پہلے کے زمانے میں لوگ قرآن کو اللہ کا کلام سمجھتے تھے. کس کا؟ عرش والے کا کلام ہے. رات بھر اس کو پڑھتے تھے، رات میں اس کو پڑھتے تھے، تدبر کرتے تھے. افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن میں اپنی ہدایت تلاش کیوں نہیں کرتے؟ وہ پہلے کے لوگ رات میں قرآن پڑھتے، ہدایت تلاش کرتے، اور صبح ہوتی تو اس کے احکامات پر عمل کرتے. زنا نہیں کرنا، زنا نہیں کرتے، چوری نہیں کرنا، چوری نہیں کرتے، بد نظری نہیں کرنا، بد نظری نہیں کرتے، ناحق دوسرے کا مال نہیں کھانا، دوسرے کا مال نہیں کھاتے. دن پر عمل کرتے، رات میں قرآن کو تلاوت کرتے. اب لوگ قرآن کو اللہ کا کلام نہیں سمجھتے، اس لیے رات میں پڑھتے نہیں، دن میں اس پر عمل کرتے نہیں. لگا لو نعرے، لگا لو کتنی ساری دنیا کی طاقت، ساری دنیا کو ساتھ ملا لو، خدا کی قسم تم کو عزت ذلت سے نکالنے والا کوئی نہیں. جو نکالنے والا تھا وہ قرآن ہی تھا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. وہ مسلمان اسی لیے تھے کہ قرآن پڑھتے تھے. جہاد میں قرآن، رات میں قرآن، صبح میں قرآن، دن میں جہاں جاؤ وہاں قرآن. چین نہیں آتا تھا صحابہ کو، حضور کو قرآن پڑھے بغیر. ہم کو الٹا مسئلہ ہو گیا، قرآن پڑھتے ہوئے بے چینی محسوس ہوتی، اس لیے کہ دل میں خباثت شیطان بیٹھا ہوا ہے. شیطان کو ہی، میں تم کو نہیں بول رہا کسی کو، شیطان کو ہی تلاوت سے، قرآن سے ڈر لگتا. حدیث میں ہے، ایک حدیث ہے کہ جس کے دل میں قرآن نہ ہو کل بیت الخراب، وہ ویران گھر کی طرح ہے. اور ویران گھر کا قاعدہ یہ ہے، اس زمانے میں آپ دیکھ لو جو محلات پڑے ہوئے جس میں کوئی نہیں رہتا، اب اس کو بولو کہ دن میں جا تو دن میں بھی ڈرتا ہو قلعے میں جانے کو. حالانکہ اس زمانے میں کیا وہاں بادشاہ رہتا تھا، راجہ رہتا تھا. اب اس کو بولو تو جاتا نہیں، اس لیے کہ وہ ویران پڑا ہوا تھا، وہاں شیاطین جنات نے اپنا گھر بنا لیا. جو ایسے ہی دل جب ویران ہوتا تو اس میں شیاطین آ کر بیٹھ جاتے. گھر جب ویران ہوتا تو اس میں شیاطین آ کر بیٹھ جاتے. میرا گھر، میرا دل یہ شیطانوں کا بسیرا بنا ہوا ہے، اس لیے کہ دل میں قرآن نہیں ہے، گھر میں بھی قرآن نہیں ہے. عورت قرآن پڑھتی نہیں، بچے قرآن پڑھتے نہیں، شوہر قرآن پڑھتا نہیں، قرآن کا ماحول گھر میں ہے نہیں. دسترخوان کا ماحول ہے، سب بیٹھے ہوئے دسترخوان پر، پلاؤ بریانی کے تذکرے، مزے لے رہے سب. کبھی ایسا ماحول نہیں بنایا کہ شوہر بیٹھا ہوا، بیوی بیٹھے ہوئے، بچے بیٹھے ہوئے، سب ایک ساتھ قرآن پڑھ رہے. منظر تو دیکھو کتنا اچھا ہے.
بیوی کے ہاتھ میں قرآن، بچوں کے ہاتھ میں، ترتیب بناؤ گھر میں، 15 منٹ کی 10 منٹ کی سب قرآن لے کر بیٹھیں گے، قرآن کا حلقہ لگائیں گے، قرآن پڑھیں گے، قرآن سنیں گے، قرآن سنائیں گے۔ لوگوں نے تبلیغ والوں کا کام سمجھ لیا، بس قرآن کے حلقے کون لگائیں گا؟ بولے جماعت والے۔ کیوں؟ قرآن ان کے لیے نازل ہوا تھا، باقی کسی کے لیے نہیں۔ کتنے افسوس کا مقام ہے۔ اس لیے ہر مسلمان فکر کرے کہ میرے گھر میں، ہم نے پچھلے سال ایک بات بھی کہی تھی، پتہ نہیں عمل ہے کہ نہیں اس پر، ذاتی قرآن بھی نہیں ہے لوگوں کے پاس، ذاتی موبائل 5 ہے، 2 تو ہو ہی جا رہے کم سے کم، ہاتھی کے دانت دکھانے کے 2، کھانے کا الگ، دکھانے کا الگ۔ ایسے ہمارے ہاں 2 موبائل، ایک اندر والا ایک باہر والا، قرآن ایک بھی نہیں۔ اور اس پر مزید یہ موبائل میں بھی قرآن نہیں، متقی بن گیا ہو کہ اس پہ گانے سنتا میں، اس پر قرآن کیسے پڑھوں گا؟ اس لیے قرآن سے دوری ہی دوری ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا حال یہ تھا کہ قرآن پڑھے بغیر چین نہیں آتا۔ تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ قرآن کا حق ہے، نمبر 1 قرآن کا حق یہ اس کی عظمت۔ ایک صحابی رسول ہذا کلام ربی، ہذا کلام ربی کہہ کر بے ہوش ہو جا رہے۔ عظمت جب ہوتی ہے کسی چیز کی تو دل کپ کپا جاتا۔ فرمایا یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، چکر آ جاتے، بے ہوش ہو کر گر جاتے، قرآن پڑھ نہیں پاتے۔ تو قرآن کی عظمت کے ساتھ قرآن پڑھو، ہدایت ملے گی۔ دوسرا قرآن کا حق ہے قرآن کی تلاوت۔ ہم نے عرض کیا روزانہ تلاوت، یہ چھوڑ دو رمضان والا، برسات کے میںڈک مت بنو کہ برسات آئی تو میںڈک نکلے اور ٹیں ٹیں کر رہے۔ ایسے رمضان آیا تو چند لوگ اٹھ گئے قرآن پڑھ رہے، وہ بھی مسجدوں میں دیکھ رہے تو نظر نہیں آ رہے۔ فجر کے بعد 5-10 بیٹھے ہوئے ہیں، ظہر کے بعد 2-3 بیٹھے ہوئے، عصر کے بعد تو کوئی ہے ہی نہیں، مغرب کے بعد بھی کوئی نہیں ہے، عشاء کے بعد وہ حافظ صاحب سنا دے رہے، اتنے ہی کافی۔ اتنے سے کام نہیں چلے گا، اتنے سے ہدایت نہیں ملے گی، اتنے سے اللہ کی رحمت نہیں برسے گی۔ اس لیے توبہ کرو اور روزانہ رمضان میں عادت ڈالو اس کی کہ 1 پارہ تو پڑھوں گا، 2 پارہ تو پڑھوں گا، 3 پارہ تو کم سے کم روزانہ رمضان میں پڑھوں گا۔ تو تلاوت کا حق، تلاوت پہ سے ایک بات سمجھ میں آئی، تلاوت کا مطلب یہ نہیں ہے بسم اللہ ہے مجرہا، جو قرآن میں مجہول لکھا ہوا ہے نا، ہمارے یہاں سب قرآن ایسے پڑھتے۔ ایک مسئلہ سن لو، قرآن تجوید سے پڑھنا فرض ہے، فرض۔ تجوید کا مطلب ہم نے اس کے پہلے بھی عرض کیا تھا، ہا بھی نکلے، عین بھی نکلے، قاف بھی نکلے، کاف بھی نکلے۔ نہیں آتا تو رگڑو، انگلش میں کیسے رگڑا، مراٹھی میں کیسے رگڑا، دنیا کی تعلیم میں کیسے رگڑا۔ اللہ چھوڑنے والے نہیں ہیں، اتنے آسانی سے نہیں چھوڑ دیں گے کہ میرا کلام تم نے یاد نہیں کیا معاف کر دوں۔ نہیں، محنت کرو، نکالو اس کو، اس کے لیے کوششیں کرو، اس کے لیے رو۔ ایسے گزرے ہیں دنیا کے اندر لوگ جن کو نہیں آ رہا تو رو رہے اللہ کے سامنے کہ کیوں نہیں آ رہا، سب آتا ہے، قرآن کیوں نہیں آتا۔ تو قرآن کا حق ہے نمبر 2 تلاوت، نمبر 1 عظمت، نمبر 2 تلاوت، اور نمبر 3 قرآن کا حق ہے قرآن پر عمل، جو اس کے احکامات ہیں، یہ سب سے بڑا حق ہے قرآن کا، سب سے بڑا حق ہے قرآن پر عمل، عمل بالقرآن۔ قرآن کہتا ہے کیا، چوری نہیں کرنا، ڈکیٹی نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، بدنظری نہیں کرنا، ناحق دوسرے کا مال نہیں کھانا، سود نہیں کھانا، یہ اور بہت سارے احکامات ہیں قرآن کے اندر۔ وہ سارے احکامات پر قرآن کے عمل، یہ قرآن کے 3 حق ہے، جو کرنے والا ہے وہ حق ادا کر رہا، جو نہیں کرنے والا ہے وہ ظالم، پھر قرآن پڑھتا ہے اور قرآن ہی اس پر لعنت کرتا ہے۔ اس لیے ظالم مت بنو، قرآن کے بارے میں ظالم مت بنو، قرآن سے دل لگاؤ۔ اللہ نے مبارک مہینہ دیا ہے، دل لپکے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف آئے ہوئے ہیں، موقع ہے، فائدہ اٹھا لو۔ وہ فائدہ یہی ہے، قرآن پڑھنے کی عادت بنا لو۔ کتنا اچھا موسم نظر آئے گا کہ روزانہ ہر گھر میں قرآن پڑھنے والے موجود ہیں۔ روزانہ لوگوں کے گھروں کی، کاروبار کی، دکان کی ابتدا، ڈرائیور کی ابتدا، ہر کام کی ابتدا قرآن کی تلاوت سے۔ اللہ عذابات سے بچا لیں گے، محرومی سے بچا لیں گے۔ تو ہم سب تحیہ کریں کہ اللہ نے جو رمضان میں قرآن کو جو نازل کیا، وہ وجہ یہی ہے کہ کثرت تلاوت۔ حضور کی زندگی کا آخری رمضان آپ نے 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ دور کیا۔ علماء نے لکھا ہے وہ 2 کثرت بتلانے کے لیے ہے کہ جب رمضان آ جائے تو بڑھا دو تعداد۔ تو ہماری تو ابھی 1 پر ہی نہیں ہوئی،
اس لیے ہم اللہ سے تحیہ کریں، اللہ سے دعائیں کریں اور نیتیں کریں اور ارادے کریں کہ انشاءاللہ اپنی ذات سے بھی قرآن پڑھیں گے، اپنے گھر میں جب جائیں گے تو بیوی کو محبت سے کہیں گے قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا۔ ایک آدھ دن مت کرو اس کے ہاتھ کی افطاری، قرآن نہیں پڑھیں گی تیرے ہاتھ سے افطار نہیں کرتا میں۔ ایسا ماحول بناؤ، بیوی بچوں کو بتلاؤ، ساتھ میں لے کر بیٹھو۔ ہمارے ہاں جو نسل خراب ہو رہی نا، فصل کی طرح پوری نسل خراب ہو جا رہی۔ کیسے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ تو قرآن لے کر بیٹھا ہوا ہے، بچے کو موبائل دے دیا، تو موبائل دیکھ میرے کو قرآن پڑھنے دے۔ نہیں، اس بچے کو بھی آمادہ کرو، گرانے دو اس کو قرآن، کچھ نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں کون سی کس نے فتویٰ دے دیا قرآن گر جائے تو گیہوں دو اور یہ دو اور وہ دو۔ جان بوجھ کر جو قرآن کی توحید کرتا ہے اس کے لیے عذاب ہے، اور جس سے غلطی سے گرتا ہے اس کے لیے عذاب نہیں ہے، توبہ کر لے کہ اللہ میں گرانا نہیں چاہتا، گر گیا۔ ہمارے یہاں یہ ایسے فتوے مارکیٹ میں ڈالے گئے جس کی وجہ سے لوگوں نے قرآن کو ایک دم اوپر اٹھا کے رکھے، ایسا کہ دکھنا بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں پہنچنا وہاں تک، اس لیے سال بھر ہاتھ بھی نہیں پہنچتا وہاں پر، رمضان میں جھٹک کر نکالتے پھر اس سے اوپر رکھ دیتے۔ یہ ادب نہیں ہے قرآن کا، یہ بے ادبی ہے قرآن جزدان میں۔ قرآن کی کیا ہے؟ قرآن کی ایک آیت ہے 19ویں پارے کے اندر، ان ھذا القرآن، نبی اور قرآن شکایت کریں گے، قرآن شکایت کرے گا، ان ھذا القرآن، یہ میری قوم قرآن کو چھوڑ چکی، ھذا القرآن مہجورا، حجر قرآن کے ساتھ جو ہے قرآن کو چھوڑنا یہ ہے، اس پر عمل بھی نہیں کرتا، تلاوت بھی نہیں کرتا۔ اس لیے انشاءاللہ سب کریں گے، ترتیب بنائیں گے کہ روزانہ تلاوت۔ ہماری مسجد والوں سے میری درخواست ہے جو یہاں مسجد میں نماز پڑھتے، اللہ کے واسطے یہ 20 دن جو بچے ہوئے ہیں، 22 دن، مت جاؤ نماز پڑھ کے فوراً باہر، اپنا اپنا پارا پکڑو، ایسا ماحول بناؤ جیسے قرآن خوانی ہو رہی مسجد میں۔ نیچے زیادہ ٹھنڈک ہے تو نیچے بیٹھ جاؤ، ٹیکے کی ضرورت ہے چاروں طرف سے ٹیکا لگا لو، سب کے ہاتھ میں قرآن، ترتیب بناؤ، کم ٹائم والا 10 منٹ پڑھوں گا، زیادہ ٹائم والا 20 منٹ، اس سے زیادہ آدھا گھنٹہ کم سے کم، یا اس طریقے سے ترتیب بناؤ، پاؤ پارا، آدھا پارا، 1 پارا، ایسا پڑھو مسجد میں، پھر جاؤ، دیکھو اللہ کیسے بدلیں گے۔ اللہ دلوں پر ہدایت کا نور اتاریں گے، دنیا کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور تمام امت مسلمہ کو قرآن پڑھنے والا، تلاوت کرنے والا، عظمت رکھنے والا قرآن کی اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ غلطی کوتاہی کو اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔